ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ سلطان مراد ترکستان کا بادشاہ اسلامی دنیا کا حکمران تھا۔ عیسائیوں کی بڑی حکومتیں بھی اس کے نام سے کانپتی تھیں۔ یوں تو ہر مسلمان حکمران کو عمارتیں بنانے کا شوق رہا ہے، لیکن سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں ایک مسجد کا نقشہ بنایا۔ یہ مسجد اس کے خیال کا حسین مرقع تھی۔ اس دور میں ایک معمار کو بلا کر نقشہ دکھایا گیا اور مسجد کی تعمیر پر لگا دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، مسجد آہستہ آہستہ بنتی رہی اور لاکھوں اشرفیاں خرچ ہو گئیں۔ آخر مسجد مکمل ہو گئی، جو فی الوقت ایک اچھی عبادت گاہ تھی۔ معمار بڑے دعوے کے بعد بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا اور عرض کی، حضور مسجد تیار ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ بادشاہ نئی مسجد دیکھنے کے لیے گیا۔ مسجد کو ہر طرف سے دیکھا، اوپر سے، نیچے سے، چاروں جانب سے، مگر اتفاق دیکھیے، اچھی عمارت اپنے تقاضے کے لیے بادشاہ کی پسند کی منتظر ہے، مگر بادشاہ ہے کہ اسے یہ عمارت قطعاً پسند نہیں آئی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ آخر جب سنبھل نہ سکا تو حکم دیا، معمار کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ حکم ملنا تھا کہ جلاد نے فوراً ہاتھ کاٹ دیا۔ معمار کو یہ سزا بلا وجہ ملی تھی۔ اسے اور تو کچھ نہ سوجا۔ اسی وقت قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے بادشاہ کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ حاضر ہوا تو عدالت میں معمار بھی کھڑا تھا۔ بادشاہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ قاضی نے بادشاہ کے بیانات لیے اور حکم دیا، بادشاہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس ہاتھ سے بھی خون گرنا چاہیے تاکہ آئندہ غلط فیصلے پر پرہیز کرے۔ بادشاہ نے قاضی کا فیصلہ سنا تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ معمار نے دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں اور بولا، میں نے انصاف پا لیا، میں نے انصاف پا لیا۔ میں بادشاہ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں اور کسی دباؤ کے بغیر بادشاہ کو بخشتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کی جان میں جان آئی اور اس نے معمار کو بہت ساز و سامان دیا اور رخصت کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسرا واقعہ، دو آدمی قاضی کی عدالت میں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے ساتھی کو مال بطور امانت دیا تھا۔ جب میں نے مطالبہ کیا تو اس نے دینے سے سراسر انکار کر دیا۔ قاضی نے مدعی سے امانت کے مطالبے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، میں نے مال لیا ہی نہیں، یہ جھوٹ بول کر میرا نام خراب کر رہا ہے۔ اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرے، ورنہ میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ قاضی نے مدعی سے پوچھا۔ مدعی نے جواب دیا، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک درخت ہے، ہم نے پہلے اس کے سائے میں بیٹھ کر کھانا کھایا، پھر میں نے اپنا مال اس کے سپرد کر دیا۔ قاضی نے کہا، تم ابھی وہاں جاؤ، شاید تمہارا مال وہیں کہیں پڑا ہو، اس جگہ کا جائزہ لے کر سیدھا میرے پاس آنا۔ اور وہ شخص چلا گیا۔ قاضی نے مدعی سے علیحدہ کہا کہ اپنے ساتھی کی واپسی تک میرے پاس بیٹھے رہو اور چپ چاپ یہیں بیٹھے رہنا۔ وہ شخص چپ چاپ وہاں پر بیٹھا رہا۔ قاضی دیگر مقدمات کو نپٹانے میں مصروف ہو گیا۔ قاضی کی سماعت کے دوران پھٹی ہوئی نگاہوں سے قاضی مدعی کی طرف دیکھ لیتا تاکہ اس کے چہرے کے تاثرات جان سکے۔ شخص بالکل آرام اور سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی سماعت کے دوران یکدم اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے، وہ اس جگہ پر پہنچ چکا ہوگا جہاں اس نے دعویٰ کیا ہے، جہاں اس نے مال تمہارے سپرد کیا تھا؟ اس نے بے خیالی میں جواب دیا، نہیں، وہ جگہ تو یہاں سے کافی دور ہے، ابھی وہ راستے میں جا رہا ہوگا۔ قاضی نے غضبناک ہو کر کہا، کم بخت کمینے، تو مال لینے کا انکار کرتا ہے اور اس جگہ کا اعتراف بھی کرتا ہے جہاں تو نے مال لیا تھا، تو جھوٹا اور بددیانت ہے۔ وہ اچانک یہ جملہ سن کر خوف سے کانپنے لگا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور امانت واپس کر دی۔ یہ ریاستوں کے پیکر قاضی کون تھے؟ یہ خدا ترس امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے انتخاب کردہ قاضی ایاز بن معاویہ تھے۔ ایاز بن معاویہ کی ذہانت ضرب المثل تھی۔ آپ کی ذہانت سن کر ہی امیر المومنین نے بصرہ کا قاضی مقرر کیا۔ لوگ علمی اور دینی امور پر منبی مشکلات کے حل کے لیے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک کسان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، اے ایاز، کیا شراب حرام ہے؟ فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، پھل پانی کو آگ پر لگایا گیا اور ان کو پکایا گیا، اصل میں یہ دونوں چیزیں حلال ہیں، پھر آگ پر پکانے سے حرام کیسے ہو گئے؟ حالانکہ اس میں کسی حرام شے کی آمیزش نہیں ہے۔ ایاز بن معاویہ نے اسے کہا، اگر مٹی کی ایک مٹھی تجھے ماروں تو کیا تجھے اس سے تکلیف ہوگی؟ کہا، نہیں۔ فرمایا، اگر توری کی ایک مٹھی تجھے ماروں کیا تجھے اس سے تکلیف ہوگی؟ فرمایا، نہیں۔ کہا، اگر میں مٹی اور پانی کو ملا کر ایک گولا بناؤں اور اسے خشک کروں دھوپ میں تو پھر تجھے ماروں تو کیا تجھے اس سے تکلیف ہوگی؟
اس نے کہا ضرور ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے تم مجھے قتل بھی کر دو۔ فرمایا بس یہی مثال شراب کی ہے، جب اجزاء کو ملا کر آگ کی آنچ دی جاتی ہے تو اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے اسے۔ محترم ناظرین، یہ تھی مدینہ کی ریاست، یہ تھا اسلام، یہ تھی اسلامی عدالت اور یہ تھے اسلامی قاضی۔ لیکن آج کے دور کو دیکھیے، آج کی ہماری عدالتوں کو دیکھیے، غریب پستا جا رہا ہے اور امیر مجرم ہونے کے باوجود باعزت بری ہو جاتا ہے۔ لاکھوں لوگوں کے قاتلوں کو بری کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، جبکہ غریب دن بہ دن اس قانون میں پستے جا رہا ہے۔ اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارا نظام اسلامی ہے، جبکہ حقیقت کو دیکھا جائے تو اسلامی نظام سے ہم کوسوں دور ہیں، ہم صرف دعویٰ ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔